وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام پہ لطف خدا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹ
کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری سائن دعا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبی الاکرمین والافضلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. اما بعد. محترم حاضرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم اور آپ کچھ کہیں اور کچھ سنیں، آئیے آپ اور ہم ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے. اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں کئی اقوال موجود ہے، لیکن اس میں مشہور یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، اپنی امت اور بنی اسرائیل کی امت میں توازن دیکھ رہے تھے. مطلب اپنی امت میں کیا فرق ہے اور بنی اسرائیل کی امت میں کیا فرق ہے، یہ دیکھ رہے تھے. تو اسی اثناء میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو امت ہے ان کی عمریں 1000 سال، 1200 سال، 2000 سال کی ان کی عمریں ہیں. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آوازیں بند کر دیں تاکہ لوگ سننے والے جو ہے. تو ان کی عمریں 1000 سال، 1200 سال تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رنج و غم ہوا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ تو 60 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے. تو آپ یہ رنج میں تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے میری امت سے زیادہ بنی اسرائیل کی جو امت ہے ان کی نیکیاں نہ بڑھ جائے، میری امت کی جو عبادتیں ہیں ان سے زیادہ بنی اسرائیل کی امت کی جو عبادتیں ہیں وہ زیادہ نہ ہو جائے. اسی رنج و غم میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس سورت میں یہ بتا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یقیناً ہم نے شب قدر کی رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے محبوب، یہ رات ایسی ہے کہ جو بندے میرے ہیں وہ اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے. اس میں جو برکتیں میں نے سمیٹی ہے، اس میں جو رحمتیں میں آسمان سے اتارتا ہوں اپنے بندوں پہ، وہ بندے نہیں سمجھ سکتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اسی آیت کی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان اے میرے صحابہ، کیا تمہیں میں نے بتاؤں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بالکل فرمائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ان هذا الشهر قد حضرکم. جب یقیناً تمہارے پاس یہ مہینہ آتا ہے وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ غور کرو من حرم فقد حرم خیرہا. اور جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا، وہ بھلائی سے محروم ہو گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ خیر سے، بھلائی سے، اللہ کی رحمت سے وہی محروم رہتا ہے جس کی قسمت میں محرومی لکھی ہوئی ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی یہ رات ایسی رات ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل تمام فرشتوں کو لے کر اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں، زمین پر مشرق سے مغرب تک چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین کا حال کیا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہیں پر لوگ عبادت کر رہے ہیں، کہیں پر لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہیں پر لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، تو فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، ہم نے ایک جگہ جا کر دیکھا، وہاں پر تیرے بندے عبادت کر رہے تھے، تجھ سے معافی طلب کر رہے تھے، تیرے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان بندوں کی بخشش کر دی، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان بندوں کی بخشش کر دی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم بھی ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو اب آپ بتائیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے خود ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے خود ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو ان راتوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے، کتنے فرشتے آتے ہیں، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ تلک اللیلۃ اکثر من عدد الحصى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ زمین پر اس رات میں زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کی تعداد کنکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اب یہ رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی جو آرزو ہیں وہ طلب کرتا ہے، اب اس کے لیے کب تک رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور یہ صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ سلامتی ہے اس بندے پر، کب تک ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ آخری عشرے میں بیٹھتے تھے تو آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ التمسوها لیلۃ القدر فی شہر رمضان فی العشر الاواخر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آخری عشرے میں تم شب قدر کو تلاش کرو، اور ایک روایتوں میں آتا ہے کہ تم آخری تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب جو شب قدر کو تلاش کر لے، جو شب قدر کے دن اس کو مل جائے، اب وہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں اس میں کیا کروں، میں اس میں اللہ سے کیا دعائیں مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم شب قدر کو پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو بخشنے والا کریم ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، تو بخشنے کو محبت کرتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا ہمیں بخش دے یا کریم اے کرم کرنے والے۔ اسی طریقے سے جب یہ پتہ چل گیا یہ رات کی جو فضیلت ہے، یہ رات کی جو اہمیت ہے، جب بتا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کی رسول کی طرف سے، تو اس کے بعد بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تاکید کرتے ہوئے بارہا یہ فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کی، لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے جو گناہ ہیں وہ اس طریقے سے بخش دیے جائیں گے کہ وہ جو پہلے گناہ تھے وہ تمام کے تمام بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ رات کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے، اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریض و شفا لوٹ لو، آسیہ و رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باغ رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ تو اس طریقے سے اس رات کی فضیلت آئی ہے۔ اس رات کے بارے میں اور ایک بات جو اس رات میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، تو اور یہ رات ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے؟ تو وہ بھی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو۔ اور کیسی توبہ کرو؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنا چاہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، تو کیسی توبہ کرے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبۃ نصوحا،
سچی توبہ کا. ایسی توبہ کرو کہ اب جو گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ بعد میں کرنے کا ارتکاب نہ ہو, ویسی توبہ کرو. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اگر آپ ایسے توبہ کرو گے تو یقیناً عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم, یقیناً تمہارا رب عنقریب تمہیں بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو موقع ہے توبہ و استغفار کرے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گیا ہے. اب دیکھیے آپ کے اور ہمارے جو رمضان جو چل رہا تھا اس کے 3 تاخیرات تو گزر چکے ہیں, اب صرف ہمارے لیے 2 تاخیراتیں بچی ہیں. اب وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی موقع ہے. اگر ہم اس میں بھی اگر اب اللہ کے سامنے نہیں گر گرائیں گے تو اللہ کے سامنے اگر نہیں گر گرائیں گے, اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگیں گے تو نہ جانے یہ موقع بعد میں دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ لوگ خود محاسبہ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ ایئر ہمارے درمیان کتنے لوگ تھے اور اب کتنے لوگ ہیں. اب چند لوگ جو جا چکے ہیں اب وہ واپس آ سکتے ہیں, وہ نہیں آ سکتے. ان کے پاس جو موقع تھا وہ نکل گیا. اسی لیے اس موقع کو قیمتی جانیں. جو تاخیراتیں ہیں, جو رمضان کے جو دن بچے ہیں ہمارے پاس, کچھ لمحات بچے ہیں, اس کے بعد یہ مہمان ہمارے سے جدا ہو جائے گا. تو اس لیے یہ مہمان کی تعظیم و تکریم اور اس کی عزت کو ایسے بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وقال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت, عزیزان محترم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس عظیم پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو بخششیں لایا ہے, جو مغفرتیں لایا ہے, جو لیلۃ القدر لایا ہے, یہ سب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو آج ہم مغفرت پا رہے ہیں. یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے آج ہم کو رمضان المبارک ملا. یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے ہم کو آج اللہ تبارک و تعالی بخشنے کے لیے آسمانوں پر آ گیا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نصف رات آتی ہے
رات کا آدھا حصہ گزر کر رات آدھی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اے بندو آؤ مانگ لو، میں آج تم سے بہت قریب ہوں۔ اے بندو اٹھو، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہیں ہدایت عطا کی جائے گی۔ اے بندے اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ یہ ندا اور یہ صدا ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتا ہے، اور عرش بری سے آسمانوں پر اللہ آتا ہے اور آ کر بندوں کو کہتا ہے مانگو، میں دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں۔ اسی لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ صحابہ سے یہی ارشاد فرمائے کہ قیام اللیل کیا کرو، رات میں عبادت کیا کرو۔ دن میں نمازوں کا وقت ہے، دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، صبح صادق سے شام عشاء تک یہ نمازوں کا وقت ہے، مگر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بارہا عرض کرتے کہ قیام اللیل کرو، یعنی رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا یہی ارشاد فرما رہے تھے اگر تم رات میں عبادت کرو گے تو اللہ کے سب سے قریب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کی بھی عبادت کو قبول کرتا ہے، مگر رات کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، یہاں پر قربانیوں کا معاملہ ہے، دن میں کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے، مگر رات ایک نفس پر قربانی ہے، ایک نفس کے لیے جہد ہے، ایک مجاہدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس کی قربانی کو اور وہ مجاہدے کو پسند کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ، جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے رات میں نماز کے لیے، رات میں اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے بیٹھ جاتا ہے، رات میں دعا کے لیے بیٹھ جاتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، روتے ہوئے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو نیند آ رہی ہے مگر نہیں سو رہا، اس کا نفس کہہ رہا ہے سو جا، مگر یہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے، اپنی ساری خواہشوں کو قربان کرتے ہوئے میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے، فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ، وہ جو کچھ بھی عبادت کر رہا ہے وہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اگر وہ دعا کر رہا ہے تو آمین کہہ دو۔ یہ صرف لیلۃ القدر کا معاملہ نہیں، یہ ہر رات کا معاملہ ہے۔ اب آئیے لیلۃ القدر کیا ہے؟ ابھی مولانا ارشاد فرمائے کہ یہ لیلۃ القدر جاگنے کے لیے اور توبہ کے لیے ہے۔ اب توبہ کے لیے سب سے پہلے شرط ہے ندامت، بغیر ندامت کے توبہ نہیں، اور اگر یہ حقیقت کو اگر ہم جان لیں گے تو ہم ضرور توبہ کر لیں گے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی آیت شریفہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے
کس چیز نے بہکا دیا، بھٹکا دیا؟ بعض مفسرین اس کے مفہوم کو اس طرح لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بولنے کی جو ندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سمجھانے کی ادا ہے، بندے کو اس طرح سمجھا رہا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، تجھے اپنے پروردگار سے کس نے بہکا دیا؟ تجھے کون سی چیز اچھی معلوم ہوئی جو تو اپنے رب کو بھول گیا؟ اب رب کو بھولنے کا مطلب، رب کہتے کس کو ہے؟ اب دیکھیے، رب کے معنی ہیں پالنے والا، پالنے والا۔ اب پالنے والا جو یہ رب کا معنی ہے نا، تو اب دیکھیے، اب ہم کس کس چیزوں سے، کن کن شے سے پل رہے ہیں؟ سانس سے بھی ہم پل رہے ہیں، دنوں کے حساب سے ہم پل رہے ہیں، عمروں کے حساب سے ہم پل رہے ہیں۔ تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے، اب یہاں پر مفسرین اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اے بندے، پالنے والا تو میں ہوں۔ جو پالنے والا ہے تو اس کی طرف آنے کے بجائے جو تجھے پالنے والے نہیں ہے، جو تیرے حاجت روا نہیں ہے، جو تجھے روزی نہیں دیتے، جو تجھے رزق نہیں پہنچاتے، تو ان کے جانب جا کر ان کی چکر میں پالنے والے کو تو بھول گیا۔ دنیا کے جھانسے میں آ کر تو جس سے پل رہا ہے، جو تجھے پال رہا ہے، تو اس کو یاد کرنے کے بجائے دنیا کے آغوش میں آ گیا، دنیا کی محبت میں آ گیا۔ جیسے ہی تو دنیا کی محبت میں آیا، پالنے والے کا خیال چلے گیا۔ ایک ایمان افروز بات بتاتا ہوں، پالنے والے کو ہم بھول گئے، ہم بھولے مگر وہ ہمیں نہیں بھولا۔ ہم پالنے والے کو بھول گئے مگر پالنے والا ہمیں نہیں بھولا۔ ہم رازق کو بھول گئے مگر رازق ہمیں نہیں بھولا۔ کھاتے وقت آقا دو جہاں یہ ہمیں دعا سکھائے، کھاتے وقت کہو اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیر منہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر ہر لفظ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو کھلا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، تو دے رہا ہے، ہم اپنی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ یہاں پر، پالنے والے کو ہم بھول گئے مگر پالنے والا ہمیں نہیں بھولا۔ ذرا سا سوچے، جس طرح ہم پالنے والے کو بھول گئے، اسی طرح اگر پالنے والا بھی اگر ہمیں بھول جائے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ رازق کو جیسا ہم بھول گئے، اسی طرح اگر رازق بھی ہمیں بھلا دے، رزق کہاں تلاش کریں گے؟ ہمیں اپنی کمائی پر اکڑ ہے کہ میں کما رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں۔ کمانا ایک ذریعہ ہے، پیسہ لانا ایک ذریعہ ہے، مگر حقیقت میں رازق کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر وہ اپنی رزاقیت کو ہمارے اندر سے ہٹا دے، کیا کھا سکتے ہیں ہم؟ اگر اس کی رحمانیت کو ہمارے اندر سے ذرا سا ہٹا دے، اگر وہ رحمان ہمارے اوپر نگاہ کرم کرنے سے ہٹ جائے گا، کہاں جائیں گے؟ مہربانی کہاں تلاش کریں گے؟
وہ رحیم جو ہم پر رحم کر رہا ہے، اگر اس کی رحیمی نگاہ ہم سے ہٹ جائے، اس کی رحمت والی نگاہ ہم سے ہٹ جائے، کہاں رحم تلاش کریں گے؟ یہ دنیا تو بے رحم ہے، یہ دنیا کسی پر رحم نہیں کرتی، مگر رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب یہاں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو دنیا کو یاد رکھ لیا، پالنے والے کو بھول گیا۔ اب آپ دیکھیے آگے اللہ فرمائے الذی خلقک فسواک فعدلک۔ یہ الذی خلقک، خلقک کے معنی کیا ہے معلوم؟ اللہ ہمیں تخلیق کیا، پیدا فرمایا، بنایا۔ فسواک فعدلک، اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ہمیں جو چیز جیسا ہونا ہے، جہاں ہونا ہے، جیسی ہونا ہے، ویسی اللہ بندے کو دیا۔ یہ فسواک فعدلک ہے، بندے کو جیسی حاجت ہے، جیسی حاجت ہوتی ہے بندے کو، ویسی اللہ تبارک و تعالی خلقت فرمایا، تخلیق فرمایا۔ دیکھیے اب دیکھو تخلیق بھی اللہ کی کیسی ہے۔ سب یہاں پر مجلس میں بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ میں ہوں، بتائیے کسی کی صورت کسی سے ملتی ہے؟ نہیں، سب کی صورتیں الگ ہے، سب کے چہرے الگ ہیں، سب کے خد الگ ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی گڈھا ہے تو کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے تو کوئی دبلا ہے، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تخلیق فرمایا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے بندے، تو جیسا میں جو چاہا، میں تے کو دیکھنا، جیسا دیکھنا چاہ رہا تھا میں تجھے ویسا بنا دیا۔ میں جیسا تجھے دیکھنا چاہتا تھا، تیرے جسم کے اندر آنکھ جہاں پر لگی ہوئی ہے، میں چاہتا تھا تجھے آنکھ وہیں دوں۔ تیرے کان جہاں لگے ہوئے تھے، یہ کان میں نے تیرے سر پر سیٹ کیا ہے، میں چاہتا تھا تیرے کان یہاں ہو، میں چاہ کر تجھے بنا لیا۔ تو میری چاہت ہے۔ انسان کہتے محبت کو، محبت کرنے والا کون؟ اللہ، جس کو محبت سے پیدا کیا اس کو انسان کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فسواک فعدلک، میں جیسا چاہتا تھا ویسا انسان بنا لیا۔ اب اس میں گورا ہونا، کالا ہونا، یہ بھی اللہ کی چاہت ہے۔ اب ہم ڈیفرنٹ کرنے میں ماہر ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے چہرے کو ہم چھڑانا ہمارا شیوا ہو گیا۔ کالے بول کے پکار لیے، موٹے بول کے پکار لیے، دبلے بول کے پکار لیے۔ یہ ہماری ملک نہیں ہے، یہ ملک، یہ پراپرٹی یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے جو اللہ بنا لیا۔ اور اللہ یہ پراپرٹی، یہ ملک بنا کر، یہ اللہ بنا لیا یہ ملک کو۔ اب اللہ کی چاہت ہے، کیا چاہت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک میری ہے، یہ جسم میرا ہے، میں بنا لیا۔ یہ روح تجھے دیا، یہ میں تجھے دے دیا۔ یہ قلب جو بنایا یہ میری محبت کے لیے بنا لیا۔ اے بندے، جس چیز کے لیے، جس چاہت سے میں نے بنا لیا، اگر تو میری طرف پلٹ جائے گا تو میں تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ ذہن میں یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جسم جو ہے، اب دیکھو فسواک فعدلک، اللہ جو ہماری خلقت کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے، تو یہ اللہ جو ہمارا فیس بنایا، یہ ہمارا جو جسم بنایا، کیا یہ اللہ کی نامرضیات میں سے ہے یا پھر مرضیات میں سے ہے؟ یہ اللہ کی مرضی میں سے ہے۔
اللہ مرضی سے ہمارے جسم کو بنایا. کیوں بنایا؟ اب دیکھیے آپ عبادت میں آپ کھڑے ہو گئے، یہ پوری باڈی کا استعمال اللہ کیسا چاہتا ہے یہ نماز بتاتی. جو ابھی ہم نماز پڑھے یہ نماز بتا رہی. ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیا ہے ہمیں، یہ اس کے سامنے باندھنے کے لیے، یہ اس کی چاہت ہے. جو ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم میں، یہ ہاتھ کے اندر جو کرشمے دیا ہے، جو جلوے دیا ہے، یوں ایسا مڑتا ہے، ایسا ہلتا ہے، یہ انگلیاں فولڈ ہوتے ہیں، یہ سارے چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا جب بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا تو ایسا ہاتھ باندھے. یہ اللہ چاہتا تھا. اب یہ اللہ ہمارے سر کو جو بنایا ہے، یہ سر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بنایا کہ جب کبھی میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے تو اپنے سر کو جھکا دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری آنکھوں کو بنایا، اللہ یہ چاہتا ہے جب کبھی میرا بندہ یہ آنکھوں کو لے کر میری بارگاہ میں آ جائے تو یہ آنکھیں پاک ہو، صاف ہو، ستھری ہو. اور جب آنکھیں یہ لے کر بارگاہ خداوندی میں آ جائے تو یہ آنکھیں نماز میں سجدے کی جگہ پر ہو. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جو سجدے کی جگہ پر اپنی آنکھوں کو رکھ کر نماز میں ٹہرتا ہے، بظاہر وہ سجدے کی جگہ پر اپنی آنکھوں کو رکھ رہا ہے، مگر حقیقت میں، مگر اس کے پس منظر میں وہاں پر اللہ کے خدم مبارک ہے، وہاں پر اس کی نگاہ ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے وہاں پر نظر رکھا ہوا ہے کہ کب میں سجدے میں جاؤں گا، مولا کے قدموں میں پڑ جاؤں گا. یہ فسواک الذی خلقک فسواک فعدلک. اب اتنی تشریح میں بیان کر چکا ہوں، معنی کیا ہے، مطلب کیوں بیان کی گئی. یہ ہمارا جسم ہم اپنی مرضی سے استعمال کر لیے، ہمارا سمجھ کے ہم استعمال کر لیے. اگر ابھی بھی ہمیں یقین نہیں ہو رہا یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یا ابھی بھی ہمیں یقین نہیں ہو رہا نا، ذرا سا آنکھیں بند کر کے غور کرو. جب بندہ مر جاتا نہیں، تھوڑی دیر پہلے عبداللہ تھا، جیسا مرتے ہی مرحوم ہو جاتا انہیں. جسم عبداللہ کی باڈی، عبداللہ کا جسم یہیں ہے. آپ غور کرو، کبھی بھی کوئی بھی لوگ مرحوم کب دفنا رہے، ڈیڈ باڈی لے کے آؤ، عبداللہ کو لے کے آؤ نہیں بولتے مرنے کے بعد. نام بھی جو ہے ایک مثال دینے کے واسطے رکھا میں. گھر سے اٹھا کے جو ہے غسل دینے کے واسطے لے کے جا رہے، میت کو اٹھائیے لے کے آئیے، میت کو جنازے میں رکھیے. میت ہر جگہ میت، ڈیڈ باڈی، ختم، جنازہ، یہی نام ہے. وہ جو نام اس کی پیدائش کے وقت رکھا گیا تھا عبداللہ، وہ نام غیب. عبداللہ صاحب مر گئے، یہ بولے ان کی ڈیڈ باڈی یہاں ہے. عبداللہ صاحب کہاں ہے؟ عبداللہ صاحب کی ڈیڈ باڈی یہاں ہے میت. انہوں کہاں گئے؟ ان کی ڈیڈ باڈی یہاں ہے، ان کا جسم یہاں ہے، مگر عبداللہ کہاں گئے؟ اگر کوئی دیکھ لیا، اگر کوئی اہل نظر تھا، نظر اس کی ایسی تھی کہ انہیں دیکھ سکتا، روحانی طاقتوں کو، جنات کو بھی دیکھ سکتا. اگر کوئی دیکھ لیا خواب میں، ارے بھائی عبداللہ صاحب کی روح پھر رہی تھی، عبداللہ صاحب کا جسم وہاں ہے، عبداللہ صاحب کی روح جو ہے ان کے خواب میں ہے، انہیں عبداللہ گیا کہاں؟ اہل اللہ فرماتے ہیں یہ عبداللہ صرف اس کا نام تھا، مگر حقیقت میں یہ عبداللہ کی کوئی حقیقت نہیں تھی. یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، یہ عدم تھا، اس کا نام تھا،
اس کا جسم تھا، اس کی روح تھی جو اللہ نے اس کو دی تھی، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ دیکھیے آپ، یہ جسم اللہ تبارک و تعالی اپنی چاہت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بنا لیا۔ اب ہم یہ جسم کو عبادت میں نہیں لگا کے خیانت کر رہے ہیں۔ یہ روح کو اللہ تبارک و تعالی اس کے جلووں کے لیے اور اس کی کرشموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ روح کو دیا۔ اب ہم گناہ کر کے اس کے دیے ہوئے جسم کی اور روح کی خیانت کر رہے ہیں۔ یہی ہے۔ اب ہمارے سے اگر خیانت ہو گئی، اگر ظاہراً ہم جسم، ابھی جو مثال دیا میں آپ کو، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ روح بھی ہماری نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے سال کے لیے، تھوڑے مہینوں کے لیے ہمارے پاس ہے، مگر اس کے بعد یہ ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان رکھنے والے کو، ہر روح کے رکھنے والے کو، ہر نفس کے رکھنے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ جسم ہمارے پاس نہیں رہے گا، یہ جسم تو مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز سے ہماری تخلیق کیا تھا اسی مٹی میں ہمیں ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہماری کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ جس طرح ہم پہلے تھے پھر بعد میں بھی اسی حالت میں آنے والے ہیں۔ اب ہم درمیانی مرحلے میں ہیں، تو اب ہمیں توبہ بھی کرنا ہے، اب ہمیں عبادت بھی کرنا ہے۔ جیسا رمضان المبارک شروع ہوتے وقت ہم تھے، رمضان کے بعد بھی ہمیں ویسے ہی رہنا ہے۔ اب یہ نظریے سے لیلۃ القدر کو پانا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تیرے دیے ہوئے امانت کی ہم نے خیانت کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے نفس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو روح دیا ہم نے اس پر ظلم کیا، ہمیں جو جسم دیا اللہ تبارک و تعالی ہم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اب کہنا ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کہ اللہ ہم نے ہماری جان پر، ہمارے نفس پر ہم نے ظلم کیا، تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر دعا کرنا ہے۔ اب آئیے لیلۃ القدر کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ یہ وما ادراکا یہاں پر لا کر، وما ادراکا کو لا کر اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہا ہے، اپنے بندوں کو سوال کر رہا ہے کہ اے محبوب کے غلاموں، کیا جانتے بھی ہو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا سمجھتے بھی ہو؟ ادراکا کے معنی بہت، ایک 3-4 معنی اس کے ہوتے ہیں، جاننا، سمجھنا، پتہ کرنا، یہ سب آتا۔ کیا تمہیں معلوم بھی ہے؟ معلوم کرنا۔ کیا تم سمجھتے بھی ہو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیسا ہوئی بہتر؟ 1000 مہینے۔ اب میں آپ کو شروع میں جو بولا نہیں، رات میں جاگنا، یہاں پر لانے کے لیے ہی میں وہاں پر جو ہے تمہیدی گفتگو کر دیا کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی بندے کو
یہ ندا دے کر کہتا ہے بندے مانگ لے میں عطا کرنے والا ہوں، بندے تہجد پڑھ لے میں تجھے بخشنے والا ہوں۔ آدھی رات جیسے ہی چڑھ جاتی ہے اللہ آسمان دنیا میں آ کر بندے کو کہتا ہے کہ بندے تو آ جا میرے پاس، میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، تو میرے قرب میں آ جا، میں تجھ سے قریب ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اب یہ عام دنوں کی راتوں کا معاملہ ہے، اب یہاں پر کہا جا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایسی ہے جو ایسی راتوں سے اور ایسے دن سے 1000 راتوں 1000 مہینوں سے افضل والی رات ہے۔ عام دنوں میں ہی اللہ کی یہ ندا اور صدا ہے، تو آج کی رات کا عالم کیا ہوگا؟ آج کی رات کا عالم کیا ہے؟ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز، یہ مثال ہے، یہ عمل نہیں ہے، 2 رکعت نفل نماز کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ 1 روپیہ اس رات خیرات کر دیا، انہیں 1000 مہینے خیرات کرنے کے برابر ہے۔ یہی رات میں اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا، 1000 رکعتیں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ بول دیا، 1000 مہینے سبحان اللہ بولنے کا ثواب ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر ایسی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں قدر کی قدر ہمارے پاس نہیں۔ یہ قدر کہتے کس کو ہے؟ قدر کے معنی خدریچ ہے جو ہم عام طور پہ بولتے۔ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، اس رات کی قدر کرو، یہ بولنا چاہ رہے اس واسطے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر، اس رات کی قدر کرو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی قدر کرو، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ رات افضل ہوئی بھی کس صورت میں؟ کیسا افضل ہوئی؟ اس کی 2 دلیلیں ہیں، اس کے 2 بحثیں ہیں کہ یہ رات افضل ہوئی تو افضل ہونے کے لیے افضل ہونے کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اس واسطے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، قرآن شریف مکمل قید و جہاں کے قلب اطہر پر اتر گیا، اس لیے یہ قدر والی رات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پھر یہ رات قدر والی ہونے کا ایک اور ذریعہ کیا ہے، ایک اور نقطہ کیا ہے؟ اس لیے یہ رات قدر والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں اس کو قدر کہا، اس لیے بھی یہ قدر ہے۔ تو زیادہ تر ماننا یہی ہے کہ یہ قدر اس لیے قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں اس کو لیلۃ القدر کہا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کہہ دے، اب اس رات کی اہمیت اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اب اسی لیے یہ قرآن جو ہمارا جو تسلسل ہے، دیکھیے قرآن شریف لیلۃ القدر میں مکمل ہو جاتا ہے، حافظ صاحب کی گل پوشی کی جاتی ہے، تمام مسجد کے اراکین، کمیٹی، منتظمین، تمام لوگوں کی جو ہے گل پوشی، شال پوشی کی جاتی ہے کہ قرآن شریف مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد بھی تراویح رہے گی، وہ
چھوٹے چھوٹے صورتوں میں تراویح مکمل کی جائے گی۔ تو یہ ایک رسم ہے جو بڑے لوگوں سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، یہ عمل جو ہے بڑے لوگوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور ہمیں اس عمل کو قیامت تک پہنچانا ہے۔ اب آپ یہ بھی اس کے ساتھ میں یہ بھی سنیے، صرف ہمیں آج لیلۃ القدر سن کے جانا نہیں ہے، اس کے ساتھ میں جو حفاظ ہمارے سامنے قرآن سنائے، کیا کیا سنے ہم قرآن میں، الحمد سے لے کر والناس تک ہم نے کیا کیا نہیں سن لیا۔ اللہ نے کہیں ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا، کہیں ہمیں یا عبادی کہہ دیا، کہیں ہمیں یا ایھا الانسان کہہ دیا، کہیں ہمیں تاکید کیا، کہیں ہمیں پیار سے سمجھایا، کہیں ہمیں جو ہے محبت سے سمجھایا، کہیں ہمیں غصے سے سمجھایا، ہر چیز ہم نے قرآن میں نماز میں سنا۔ سننے کے بعد ہمارے دل میں ایک اطمینان پیدا ہوا، الحمدللہ میں نے 2 قرآن سن لیا، یہ ہمیں اطمینان ہو گیا۔ سننا یہ کمال بھی ہے، بہترین کمال والی عبادت ہے یہ قرآن سننا، مگر صرف سننا کمال نہیں ہے، کمال ہے سننا، مگر سننے کے ساتھ ساتھ اس کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا بھی ایک کمال ہے۔ سننا بھی کمال ہے، مگر صرف نیکیاں ہیں، اس میں نیکیاں دے دی جائے گی، ایسا کام کرے تنخواہ مل گئی، بس اتنا ہے۔ ہم کام کر لیے، کوئی اگر ہمارا کاروبار ہے، کام کرے، کام کرتے ہی جیسا کام ختم ہوا تنخواہ مل جاتی، ہو گیا کام ختم ہو گیا۔ مگر یہ کام ایسا ہے، ہم قرآن سن لیے، ہمیں نیکیاں مل گئے، مگر سن کر اس کی جانکاری حاصل کر کے اور پھر اس پر عمل جب کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو ہم اپنے قرب میں رکھتے ہیں۔ وہ بھی بندہ قریب ہے، یہ بھی بندہ قریب ہے، مگر اس کے قریب ہونے اور اس کے قریب ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب ہمارا رسم ہے، یہ روزانہ کا ایک رسم بن گیا، ہر کام ہم نیکیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہم جو آئے، دنیا میں ہم جو کما رہے نا پیسوں کے لیے، عبادت ہم کر رہے ہیں نیکیوں کے لیے برخاست۔ دنیا میں ہم کما رہے پیسوں کے واسطے، پیسے نہیں تو کیسا، یہ ہمارا ذہن۔ اب پھر آخرت کا معاملہ تو نیکیاں نہیں تو کیسا، بلکہ ہمارے ذہن میں دنیا آخرت 2 برابر کر دیے ہم۔ دنیا کی نظر سے آخرت کو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر آخرت کو دنیا کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ قیامت کے دن ایسا بھی آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہزاروں دفتر نیکیوں کے لائے گا، اور اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں رہے گا۔ ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کر اللہ سے کہے گا، اے اللہ، میں تیرے لیے میں نے اتنی جد و جہد کی، اتنی نمازیں پڑھا، اتنی عبادت کرا، تیرے لیے میں رات میں نے سویا، ہر چیز، میں اب اتنے نیکیاں لے کر آیا، اتنے نیکیاں لے کر آیا ہوں، تو میری نیکیوں کے صلے میں جنت عطا کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نیکیوں کے صلے میں جنت نہیں دیتے، ہم تو فضل کے صلے میں جنت دیتے ہیں۔ جس پر ہمارا فضل ہو جاتا ہے، جس پر ہمارا رحم ہو جاتا ہے، ہم اس کو جنت دیتے ہیں، نیکیوں سے ہم جنت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکیاں نہیں کرنا۔ اب آگے دیکھیے،
اب فرشتوں میں اللہ کہتے ہیں اے فرشتوں، یہ اپنے نیکیوں پر اکڑ رہا ہے، یہ اپنے نیکیوں پر گھمنڈ کر رہا ہے، یہ اپنی عبادتوں پر، اپنے نمازوں پر گھمنڈ کر رہا ہے، جاؤ اس کو جہنم کی سیر کرا کر میرے پاس لاؤ۔ فرشتے لے گئے، جہنم کے اوپر سے، برج کے اوپر سے جا رہے، پل پہ سے تھوڑی دور گئے کہ نہیں کہ پیاس لگی، اس کی تپش سے، اس کی گرماہٹ سے حلق سوکھ گیا، پانی پوچھا۔ فرشتے بولے ہاں بندے، نہیں، یہ جہنم ہے، یہاں پر پانی نہیں ملتا۔ ایک پانی ایسا بھی ہے جس کو آگ کا پانی کہتے ہیں، وہ گندی زبانوں والوں کو ہم وہ آگ کا پانی پلاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو اپنی زبانوں سے گندی گندی باتیں کرتے ہیں، گندے گندے گالیاں دیتے ہیں، ان کو جہنم میں آگ کا پانی پلایا جائے گا۔ تو فرشتے کہنے لگے یہاں پر آگ کا پانی ملتا ہے، یہ پانی الگ ہے، الگ قسم کا ہے۔ تو نہیں، میرے کو پانی کی بہت پیاس لگی۔ ٹھیک ہے، فرشتے سودا کرتے ہیں، اے بندے ٹھیک ہے، اے اللہ کے بندے ٹھیک ہے، ہم تجھے پانی پلائیں گے، مگر ہمیں سودا چاہیے، تو تیرے آدھے نیکیاں ہمیں دے دے، ہم تجھے ایک گھونٹ پانی کا پلائیں گے۔ اب وہ گرماہٹ سے، وہ پانی کی پیاس سے انہیں بھول ہی گیا کہ انہیں نیکیوں پہ تھوڑی دیر پہلے اکڑ رہا تھا، وہ نیکیوں کا صلہ پوچھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ گرماہٹ سے، وہ اپنی حاجت سے بھول گیا کہ میرے پاس نیکیاں ہیں۔ اب اس کو چاہت جیسے ہی پانی کی ہوئی، وہ نیکیوں کی اہمیت کو گھٹا دیا، اب وہ آدھے نیکیاں فرشتے کو دے دیا۔ پھر تھوڑے 2 قدم 3 قدم رکھا کہ نہیں، کہ پھر پانی کی پیاس لگی۔ اب پھر فرشتے، اب آدھے نیکیاں بچے ہوئے ہیں، اب وہ آدھے نیکیاں بھی دے دے، تجھے ایک اور گھونٹ پانی کا پلایا جائے گا۔ پھر ایک اور گھونٹ پانی کا پلایا گیا، پانی پی لیا۔ اب وہ جہنم ہے، وہاں پر کتنا پانی پئیں گے؟ وہ گرما، ذرا سا ہماری دنیا کی آگ، تھوڑی سی دھوپ کی اگر گرمی ہو گئی، ہمارا حلق سوکھ جاتا، پانی کو بے قرار ہو جاتے۔ یہ دنیا کی گرمی سے 1000 گنا، اب 1,00,000 گنا بھی کہہ سکتے ہیں، کروڑ گنا بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ جہنم کی گرمی ہے۔ یہاں کی گرمی سے ہم پانی کی طاس میں پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں کی گرمی ایسی ہے کہ برداشت نہیں۔ گرمی کا عالم یہ ہے تو پھر آگ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ آگ کیسی ہوگی جس کی گرمی اتنی خطرناک ہے؟ اللہ فرمائے بعض لوگ تو آگ کی گرمی سے جلتے رہیں گے، یہ بھی معاملات ہے۔ اب تھوڑی دور گیا، پھر پانی کی پیاس لگی، اب بولے اے بندے تیرے پاس نیکیاں ختم، اب تو نیکیاں تیرے ختم ہو گئے، اب تو کیا کرے گا؟ اب ہم پانی بھی تجھے نہیں دیں گے۔ گھسیٹ کر کھینچ کر اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندے کیا ہوا؟ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ حضور یہاں تک ارشاد فرماتا اب اس کی منڈی، اس کا سر نیچے ہو گیا، بیٹھے ہوا ہے۔ بندے کیا ہوا؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اب تو جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا؟ اکڑ ختم، نیکیاں ختم۔ اللہ معاف فرما دے۔ پھر اللہ اعلان کرتا ہے اے بندے کیا حیثیت رکھتے ہیں تیرے نیکیاں؟ تیری عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرماتا ہے بتاؤں، تیری عبادت کی حیثیت 2 گھونٹ پانی کے برابر بھی نہیں تھی۔ تیری عبادتوں کی حیثیت، تیری نیکیوں کی حیثیت 2 گھونٹ پانی میں ختم ہو گئے۔ تو جنت جیسی نعمت چاہتا ہے؟ تو 1000 سال بھی عبادت کر لے،
جنت نہیں ملے گی، جنت تو ہمارے فضل کا نام ہے، جنت ہماری رحمت کا نام ہے، جسے ہم چاہتے ہیں اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو نیکیوں کے لیے کیا، کبھی یہ سوچا کہ یہ عمل، یہ نماز، یہ نیکی میں اللہ کے لیے کر لوں؟ دیکھیے آپ، قرآن ہم جو سنے ہیں، کیا نیت تھی ہماری؟ کیا نیکیوں کی تھی یا اللہ کی رضا کی تھی؟ اسی طرف بات کو لایا ہوں۔ حافظ صاحب، 2 حافظوں نے ہمارے سامنے قرآن کو سنایا، شوق در شوق ہم 3 پاروں کے لیے، 5 پاروں کے لیے، 10 پاروں کے لیے ہم مساجد تلاش کرتے رہے کہ رمضان میں قرآن سننے کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ یہ ساری نیکیوں کو، یہ ثوابوں کو ہم نے کاؤنٹ کیا اور پڑھتے گئے۔ کیا ہمیں کبھی خیال بھی آیا یہ ثواب، یہ نیکی دینے والا کون ہے؟ ثواب کی طرف ہماری نگاہ ہے، نیکی کی طرف ہماری نگاہ ہے، ثواب دینے والے کی طرف ہماری نگاہ نہیں۔ نیکی کے لیے بندے نے عبادت کی، ثواب کے لیے بندے نے عبادت کی، اللہ کے لیے عبادت نہیں کیا۔ قرآن سنا بھی تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، نیکیوں کے لیے۔ اب ایک دیکھیے، اور دیکھیے بات یہاں پر، قرآن کو ہم نے کیسا رسم بنایا ہوئی۔ قرآن کو ہم نے کبھی، اگر کوئی مر گیا، سمجھو ہم میں سے اگر کوئی انتقال کر گئے، قرآن پڑھو بخشو۔ انکار نہیں ہے، میں انکار منکر نہیں ہوں اس کا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے صرف اس حد تک قرآن کو رکھا ہے۔ کوئی اگر انتقال کر گئے 2 قرآن 3 قرآن پڑھ کے ہم بخشا دیتے، مگر ہم نے قرآن کو کبھی سنا ہے، کبھی غور سے کہ قرآن ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ قرآن میسج ہے، قرآن ایک پیغام ہے، قرآن اللہ کا ایک قانون ہے، قرآن اللہ کا ایک دستور ہے۔ ہم دستور کی حیثیت سے نہیں، قانون کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ہم نیکیوں کی، ثواب کی حیثیت سے قرآن سنتے ہیں۔ حیثیت ہماری ثواب ہونا، نیکیاں، اس حیثیت سے ہم قرآن سنیں۔ اچھا کیے، قرآن اسی حیثیت سے سننا بھی چاہیے، مگر اصل اس کی حیثیت یہی تھی کہ اس کو سن کر اللہ کیا فرما رہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ اعجمی کہتے ہیں جن کو عربی نہیں آتی، عربی بول چال، جو عربی سے واقفیت نہیں رہتی، عرب میں رہتے ہوئے عربی سے جس کو واقفیت نہیں رہتی اس کو اعجمی کہتے ہیں۔ تو اللہ والے تھے، ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، تو پھر کیا کرے؟ جیسا پہلے تو یہ ایک بہت بڑی ان کی داستان ہے، سود خور تھے، سود کا کاروبار ان کا تھا، پھر ان کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کا راستہ فراہم کیا، پھر یہ توبہ کیے، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے، پھر وہاں پر جا کر اپنی اصلاح کی، اپنے قلب کی اصلاح فرمائے۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا تو قرآن سیکھے، پھر اس کے بعد بھی قرآن پڑھنا سیکھنے کے بعد بھی پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن سننا بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک قاری قرآن کو بلاتے تھے، بلا کر قرآن سنتے تھے۔ بعض ان کے واقعات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا جاتا زاروں خطار رونے لگتے۔ ان کے ساتھ والے لوگ کہتے کہ اے حبیب اعجمی، کیا ہے یہ، تمہیں تو
قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تم تو اعجمی ہے، تمہیں تو عربی سے کوئی واقفیت نہیں ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے جو تم رو رہے ہو؟ یہ رونا ہنسنا عقل سے تعلق رکھتی، سمجھ سے تعلق. انسان سمجھتا ہے تو ہنستا ہے، سمجھتا ہے تو روتا ہے. قرآن تمہیں کیسا سمجھ میں آ رہا ہے جو تم رو رہے ہو، حالانکہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو نادان ہے، تجھے معلوم نہیں ہے اللہ کے کلام کی شان، تجھے معلوم نہیں ہے کلام جو کر رہا ہے اس کی شان تجھے معلوم نہیں ہے. یہ قرآن ایک محبت کی زبان ہے. کہہ رہے ہیں یہ قرآن جو میں سن رہا ہوں، یہ قرآن تم تو سن رہے ہو سمجھ کر، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر میں اس حیثیت سے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ جب کبھی میں قرآن سنتا ہوں تو یہ کلام جو مجھے سنے آ رہا ہے، میرے کانوں تک یہ کلام کی آواز پہنچ رہی ہے، تو مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ محبت کی زبان سے مجھے سمجھا رہا ہے، اور میں رو اس لیے رہا ہوں، یہ محبت کی زبان کو میں نہیں سمجھ سکتا. میں رونے کی وجہ یہ ہے، یہ محبت والا پروردگار مجھے سمجھا رہا ہے، مجھے یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، مجھے یا ایھا الانسان کہہ رہا ہے، مجھے یا عبادی کہہ رہا ہے، مگر میں اعجمی ہوں، میں اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے میں رو رہا ہوں. بعض لوگ قرآن کو سمجھ کر روتے تھے، بعض لوگ قرآن کو نہیں سمجھ کر روتے تھے، اور یہ اپنی قسمت پر افسوس کرتے تھے کہ ہائے میری قسمت، اتنا پیارا کلام میرے سامنے پڑھا جا رہا ہے، میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. کیا ہم نے اس انداز سے قرآن کو سنا؟ کیا ہمارا انداز قرآن سننے کا ایسا تھا؟ نہیں. اب قرآن کو سنا جائے تو کیسا سنا جائے؟ سننے والے قرآن کو اس حد تک سنے ہیں، پڑھنے والوں کا معاملہ دیکھیے. اب جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کیے اور قرآن کو سمجھے، صحابہ کی ذات ہے. کیا ان کی داستان ہے صحابہ کی. تحدیث نعمت کے لیے یہ واقعہ پھر سے دہرا رہا ہوں. ایک جنگ ہوئی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جنگ قادسیہ جس کو کہا گیا. وہ جنگ ہوئی تو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے صحابہ گئے. ایک ہفتہ، دو ہفتے تک انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کر بیٹھ گئے. اب جو کافر تھے، جو عیسائی تھے، انہوں نے اندر سے قلعے کے دروازے کو بند کر دیا، قلعے میں محفوظ ہو گئے، بیت المقدس کے اندر محفوظ ہو گئے، دروازوں کو بند کر دیے. اب صحابہ اس انتظار میں تھے، اور جنگ کا جھنڈا بھی انہوں نے پہرا دیا تھا کہ آؤ ہم سے جنگ لڑو، یہ بھی تھا. مگر وہ لوگ صحابہ سے نہیں لڑ سکے، اندر بیٹھ گئے، اور یہ کہہ کر، وہ سپاہی پادری یہ کہہ کر اندر بیٹھ گئے کہ یہ لوگ تھوڑے دن ایسے ہی بیٹھیں گے، جب ان کا راشن ختم ہو جائے گا، ان کے کھانے کے سامان ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ لوگ تھک کے اپنے گھر کو پہنچ جائیں گے، واپس ہو جائیں گے. مگر یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ کی ذات تھی. جب کسی چیز کے لیے اڑ جاتے تو اس کو فتح کرے بغیر چھوڑتے نہیں تھے. ان کی ذات ایسی تھی. اب ان کا کھانا ختم ہو گیا، ان کا راشن ختم ہو گیا، تو صحابہ کہنے لگے
ان کے سپہ سالار حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے میرے ساتھیوں دیکھو، اگر ہمارا راشن ختم بھی ہو گیا، ہمارا کھانا ختم بھی ہو جائے تو ہم روزہ رکھ لیں گے، مگر بیت المقدس کو عیسائیوں کا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا مقدر ہوگا، یہ ہماری عبادت گاہ ہوگی، اب ہم ان سے بیت المقدس کو پاک کریں گے۔ یہ عہد انہوں نے کر لیا۔ اب عیسائی عالم و پادری جو بھی تھے، انہوں نے اب ان کو باہر ٹھہرا دیے۔ اب اندر ان کی میٹنگ ہوئی، 2 ہفتے بتایا گیا، بعض مورخین 3 ہفتے بھی لکھے۔ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محاصرے میں ہے، گول گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے۔ اب ان لوگ میٹنگ کرنے لگے، اگر ہم ایسے ہی یہ محمد رسول اللہ کے شیدائی ہے، وہ عیسائی کہہ رہے یہ معمولی لوگ نہیں ہے، مسلمان کی حیثیت، ایمان والے کی شان اس وقت کے کافروں کو، عیسائیوں کو بھی معلوم تھا کہ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے، ایمان والے کی شان کیا ہے، وہ عیسائیوں کو معلوم تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے شیدائی ہے، اگر تم انہیں سالوں بھی بٹھا کر رکھو گے یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ لڑیں گے، ان کے پاس ہتھیار بھی اگر نہ ہو تو یہ ہاتھ پیر سے لڑیں گے، مگر ضرور لڑیں گے، یہ ایمان کے رکھنے والے ہیں۔ جیسا ہی پادری وہ اعلان کیا، وہ عالم اعلان کیا، اعلان کرتے ہی اب اس کے لوگ کہنے لگے اب کیا جائے تو کیا کیا جائے، کیسے ہم ان کو بھگائیں؟ تو کہنے لگے اب ہم یہ حرکت کریں گے، یہ لوگ 1 مہینے کے قریب اپنی عورتوں سے دور ہے، اب ہم ان کے سامنے عورت کو بھیجیں گے۔ اور یہ مشہور تھا وہ زمانے میں، اہل عرب عورتوں کے عاشق ہوا کرتے تھے۔ اہل عرب کی جو پرانی داستان تھی وہ عورتوں کے عاشق تھے۔ اسی نظریے سے صحابہ کو یہ دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اہل عرب عورتوں کے عاشق ہوتے ہیں، اب ہم اپنی نوجوان نوخیز لڑکیوں کو نیم برہنہ کر کے باہر نکالیں گے، جیسا ہی یہ باہر نکالیں گے یہ اہل عرب ان پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسا ہی یہ ان کے ساتھ مصروف ہو جائیں گے ہم ان کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد 1 تیر کافی ہے ان کو مارنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے۔ اب ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، اب ہم ان کو نہیں مار سکتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ایمانی جذبہ ہے، اب ان کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اب ہم ان کے ایمان پر جب حملہ کریں گے اللہ کی نصرت ان پر سے اٹھا لی جائے گی، اللہ کی مدد ان پر سے ختم ہو جائے گی، تب ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ یہ چال ان لوگوں کو تھی، کیا چال انہوں نے چلا تھا، یہ چال ایمان پر حملہ انہوں نے کیا تھا، ایمان پر حملہ کیا۔ نوجوان نوخیز لڑکیوں کو برہنہ کر کے جب دروازے سے باہر نکالا گیا، سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پکار کر کہنے لگے اے میرے ساتھیوں، اب تک یہ لوگ ہم سے لڑتے تھے، اب یہ لوگ ہمارے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، اگر تم ان لڑکیوں کی طرف دیکھ لو گے تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، اللہ کی نصرت ہم پر سے اٹھا لی جائے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی قرآن کو سامنے رکھا، قرآن کا عمل یہاں پر آیا، اس قرآن کو انہوں نے سامنے رکھا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پکار کر کہنے لگے لوگوں اب میں تمہیں تمہارے پروردگار کا کلام سناتا ہوں۔ وہاں پر کیا سنایا گیا؟
کوئی نصیحت نہیں سنائی گئی، کوئی واعظ وہاں پر نہیں ہوا، کوئی بیان وہاں پر نہیں ہوا، وہاں پر اللہ کے کلام کو سنایا گیا۔ وہ صحابہ قرآن کے عاشق تھے، قرآن کے شیدائی تھے۔ جب کبھی قرآن ان کے سامنے بیان کیا جاتا، وہ اپنی گردنوں کو بھی کٹانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اس طرح سے قرآن کا ادب کرتے تھے، اس طرح سے احترام کرتے تھے۔ جب کبھی قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تو وہ اپنی نظروں کو جھکا لیتے، اپنے سروں کو جھکا لیتے اور کہتے حکم پروردگار ہم حاضر ہیں۔ اس نظریے سے وہ قرآن کو سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں ابو عبیدہ بن جراح، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، جب کبھی تمہارے سامنے غیر محرم آ جائے، غیر محرم عورت لڑکی آ جائے تو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کے حفاظت کے ساتھ تم اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ جیسا ہی قرآن صحابہ کے سامنے سنایا گیا، وہ صحابہ کیا کیے؟ دو روایتیں یہاں پر ملتی ہیں۔ ایک روایت میں جیسا ہی وہ لڑکیاں صحابہ کی طرف مائل ہونے کے لیے آئی، انہوں نے اپنی تلوار نکالی، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کر رکھ دیے، برخاست کاٹ دیے۔ یہ ایک مورخ کی روایت ہے۔ پھر دوسری ایک معتبر روایت بھی یہاں پر کی جاتی ہے، جیسا وہ لڑکیاں ان کے سامنے سے گزر رہی تھی، صحابہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیے، ان کی طرف نہیں دیکھے، ان سے انجان ہو گئے۔ وہ عورتیں ان کو پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ اے اہل عرب، تمہاری تاریخ کیسی تھی؟ تمہارے داستان تو ایک الگ ہی ہوا کرتی تھی، تم ہمارے عاشق ہوا کرتے تھے، جب کبھی ہم تمہارے سامنے سے گزرتے تو تم ہمارے پیچھے پیچھے آ جایا کرتے تھے، تمہاری داستان تو ایسی تھی۔ تم نے اپنے دلوں کو کیسے بدلا، تم نے اپنی تاریخ کو کیسے بدل دیے؟ بتاؤ، یہ پتھر دل موم کیسے ہو گئے؟ اہل عرب کا دل پتھر کا ہوا کرتا تھا۔ ہم سامنے سے تمہارے گزر رہے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے کون سی ذات تمہیں مجبور کر دی؟ کس کے بہکاوے میں، کس کی باتوں میں آ کر تم نے ہمیں دیکھنے سے اپنے آپ کو روک لیا؟ صحابہ کہنے لگے وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، جو ہم نے ہماری داستان کو بدل دیا۔ وہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو ہم نے اپنی تاریخ کو بدل دیا۔ وہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو ہم نے اپنے پتھروں والے دلوں کو موم کر لیا۔ وہ اللہ کا کلام ہے جو ہماری داستان کو صفحہ ہستی سے ختم کر کے ایمان کی روشنی کو ہمارے دلوں میں اجاگر کیا ہے۔ وہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، علامہ اقبال علیہ رحمت و رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو حقیقت اس کی یہ ہوتی ہے کہ زبان سے اس کے نکلتا ہے، مگر جب قرآن اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، پڑھنے والے کی زبان سے جب نکل جاتا ہے تو پھر وہ قرآن جب سننے والے کے پاس آتا ہے، پڑھنے والے کی زبان سے نکلا، اب سننے والے کی کان کی طرف آ گیا۔ تو یہاں پر صحابہ کا عمل دیکھیے، قرآن انہوں نے پڑھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہاں پر انہوں نے پڑھا، صحابہ نے وہاں پر سن لیا، سن کر اپنی نگاہوں کو جھکا لیے، جھکا کر اب ان کو انجان مار دیے، ان کی طرف دیکھے نہیں،
وہ لڑکیاں ان کی طرف پلٹ کر کہنے لگی کہ اے اہل عرب، اے پتھر والے دل، اے موم رکھنے والے دل، تم نے اللہ کے کلام سے اپنے دلوں کو بدل دیا ہے، وہ کلام ہمیں بھی سنا دو۔ جس نشے میں تم مسرور ہو گئے، جس نشے میں تم اپنے آپ کو ڈبا دیے، جس نشے میں تم اپنے آپ کو لیے پھر رہے ہو، جس کا نشہ تم لے کر پھر رہے ہو، وہ قرآن کا نشہ ہمیں بھی سکھا دو، وہ قرآن کا نشہ ہمیں بھی دو اور سناؤ قرآن کو، وہ اللہ کے کلام کو سناؤ۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اللہ کا کلام وہ صحابہ کے ساتھ، وہ لڑکیوں کے سامنے قرآن کو سناتے ہیں، تو وہ نوجوان لڑکیاں جیسے ہی قرآن کو سنتے ہی کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ قرآن اسی لیے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کے اندر لا ریب بھی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جھوٹی کہانیاں نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ صحابہ نے قرآن کو اس طرح سے عملی جامہ پہنایا۔ دیکھیے آپ، سننا کیسا، عمل کیسا۔ اب حافظ صاحب ہمیں قرآن سنائے، ہم نے سنا، پھر انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں گے، مگر جب حافظ قرآن سنا دیا اور ہم نے سنا تو ہم نے حافظ کو پھول پہنایا، پھول کے ہار پہنائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر پھول کے ہار وہ تھوڑی دیر کے تھے، پہنے اتار دیے، انکار نہیں ہے، منکر نہیں ہوں، مگر حافظوں کو، عالموں کو صرف پھول کا ہار مت پہناؤ، ان کو عزت کا ہار پہناؤ، احترام کا ہار پہناؤ۔ صرف پھول کے ہار پہنانے والے نہیں ہیں، یہ احترام اور عزت کے ہار پہنانے والے ہیں۔ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا اے میرے کلام کی حفاظت کرنے والے، اے میرے کلام کو یاد کرنے والے، اشارہ کر۔ جس کی طرف اشارہ کرے گا جہنم کا مستحق نہیں، جہنم کے اندر جل رہا ہے وہ انسان، اللہ فرما رہا ہے یہ جلنے والوں میں سے ایک کی طرف بھی اگر تو اشارہ کرے گا، ایک روایت میں کہا گیا جتنوں کی طرف تو اشارہ کرے گا، ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا تو تیرے خاندان کو اس میں سے نکال اور جنت میں تیرے ساتھ لے جا۔ یہاں پر کہا گیا تو جس کی طرف اشارہ کرے گا ہم اس کو تیرے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ اب ہم حافظ کو دیکھنا ہے، حافظ کی عزت کب کرتے؟ تراویح پڑھتے، اس کے بعد جیسا ہی ہماری طرف سے نظرانہ دے دیے وہاں تک عزت، اس کے بعد باہر نکلتے ختم ہو گیا، انجان ہو جاتا، تو کون کی میں کون کی، برخاست، کوئی دوستی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی رحم دلی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ حافظوں کے ساتھ ہمارا رویہ یاد رکھے۔ حفاظ، عالم، یہ مولوی، ان کو دوست بنا کر رکھنا یہ ہماری آخرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنا تو کیا کرنا معلوم، اب جیسا ہم شرابی سے دوستی کر لیے، جوا کھیلنے والے سے دوستی کر لیتے،
جھوٹ بولنے سے دوستی کر لیتے. کوئی گالی اچھی دیتا سمجھو اب انہیں ہمارا دوست, ارے زبردست گالیاں دیتا بھائی, اس کے ساتھ میں رہنا, تو ہم گالیاں سیکھتے. شرابی کے ساتھ رہ کے ہم جو ہے, تو ایسے ہم لوگوں کو دوست بناتے ہیں, دنیا دار کو ہم دوست بناتے ہیں. مگر دوستی جب دیندار سے ہوتی ہے تو ہماری آخرت بہت سستی ہو جاتی ہے. حافظوں سے, اماموں سے, مؤذنوں سے اور عالموں سے ہماری دوستی ہونا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان سے دوستانہ تعلقات رکھنا, اور ان کو بولنا کہ بھائی میرے کو قرآن نہیں آتا. دوستی ہم کئی, بعض لوگ دوستی کہیں کرتے, ہم قرضہ مانگنے کے واسطے بھی کرتے. بہت سارے ہے بھائی یہاں, شکار ہے اس کے, بہت سارے لوگ قرضہ مانگنے دوستی کر رہا. کوئی پیسے والا ہے سمجھو, اس سے دوستی کر لیتے, کبھی وقت ضرورت میں کام آتا آنے والے رہتے. یہ ہمارے دنیا کے معاملات ہے ایسے. مثال دے رہا ہوں, مذاق نہیں اڑا رہا ہوں میں کس کا بھی, مثال ہے. تو جیسا ہم یہاں پر دوستی کر رہے ہیں, آخرت کے لیے بھی دوستی ایسے لوگوں سے کرے جو آخرت کی جانکاری رکھتے ہیں. ان سے اگر ہم دوستی رکھیں گے, ان سے ہم اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں گے, تو ہمارا کیا ہے, ہماری آخرت بہت سستی ہونے والی ہے. ہماری آخرت کا یہ ذریعہ بنیں گے, اور ہم ان کو بار بار ان کے ساتھ میں رہتے رہتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے اندر جو عادتیں ہیں وہ ہمارے اندر بھی آئیں گی. کوئی نمازی کی صحبت میں رہ رہا ہے, ایک وقت آئے گا وہ نمازی کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر نمازی بنے گا, سچے کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر سچا بنے گا. یہ ہے صحبت کا نتیجہ. اب ہماری عادت کیا ہے, حافظ خالی صرف قرآن سننے کے حد تک, تراویح کے حد تک ہم رکھ دیتے, باہر جانے کے بعد ان کی کوئی عزت نہیں, ان کا کوئی احترام نہیں, ان سے کوئی دلچسپی نہیں. اگر ہم حافظوں کے ساتھ معاملات رکھیں تو پھر ہمارے لیے ہی خسارہ ہے. ہمارے سامنے یہ لوگ تھے, مگر ہم کل پچھتائیں گے کہ ہمارے سامنے یہ لوگ تھے, ہم ان سے استفادہ حاصل کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کیا. اب یہ بھی معاملات, لوگ جو ہے یوٹیوب سے بھی دین سیکھ رہے ہیں, یوٹیوب سے, فیس بک سے, انسٹاگرام سے, اس سے دین سیکھ رہے ہیں. یہ جو ہمارے گلیوں میں حفاظ پھرتے, عالم دین پھرتے, پھر ہمارے مسجد کے امام صاحب جو رہتے, پھر مؤذن صاحب جو رہتے, جو مساجدوں میں امام صاحب رہتے, مؤذن صاحب رہتے, ان سے ہم دین سیکھنے نہیں آتے. کوئی مسئلہ ہم نے, کوئی اگر کچھ بھی ہونا ہے بھائی, مثلا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا, کس کو پوچھتا معلوم, یوٹیوب پہ ٹائپ کرتا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. ایسا وہ عالم دین آ گئے, آتے ہی اب اس میں کیا ہوتا معلوم, ایک عالم الگ جماعت کا, ایک عالم الگ جماعت کا, تو ایک مختلف عالم ہے بھائی, ہر طرف الگ الگ مختلف روایات ہے, کوئی ایک روایت کو ماننے والے, کوئی ایک روایت کو ماننے والے. اس سے بہت بڑا فتنہ یہ ہو رہا ہے, لوگ کن کا بیان سنے, کن کی بات سنے, لوگوں کو نہیں معلوم. غلطی سے لوگ دوسرے فرقے والوں کا بیان سن کر ان کی تائید میں آ گئے کہ یہ لوگ حق پر ہے, اور بہت سارے لوگ یوٹیوب سے دین سیکھنے کی چکر میں گمراہ ہو گئے, دوسرے فرقے میں منتقل ہو گئے. معلوم نہیں ہے کن کی بات سننا, کن کی بات نہیں سننا, ہر ایک کی بات سن رہے, انہوں یہ بول رہے, انہوں بول رہے, ہر پورے اختلافات میں جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد اب نتیجہ کچھ ملاش نہیں, ہر جنے بول رہے یہ, ایک جنا بول رہا یہ غلط ہے, ایک جنا بول رہا یہ صحیح ہے, پھر ایک جنا بول رہا, ہر جگہ اختلافات ہی ہے, تو ہمیں نتیجہ کہاں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے, حضور کی ذات والا دیکھیے کس طرح سے نرالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسجد, ہمارے محلے میں اتنے مساجدوں کو رکھا, اور اتنے حافظوں کو, اتنے عالموں کو رکھا, ہمیں یوٹیوب سے دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اختلافات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کچھ بھی پریشانی آ گئی دین کے معاملے میں، کچھ بھی پریشانی آ گئی نمازوں کے معاملے میں، آئے الگ میں لے گئے امام صاحب یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تھوڑا رہنمائی فرمائیے، ختم ہو گیا۔ اتنا بولے میں ان کے پاس کہیں کو جاؤ، میں کہیں کو سیکھوں، انہیں بچہ ہے میں بڑا ہوں۔ بڑے لوگوں کا معاملہ ہے، انہیں بچہ ہے، بچہ جب وہی ہے اس سے کیا جا کے بولوں میں اپنے مسائل۔ اگر ایسا بڑے چھوٹوں کا دین کے اندر، پڑھائی کے اندر اور قرآن سیکھنے کے اندر، فقہ سیکھنے کے اندر کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے۔ میں آپ کو ہمارے مذاکرے میں معتکف حضرات بیٹھے تھے، ان کو بھی بتایا، ہمارے ساتھ میں جو ہے جامعہ نظامیہ میں ایگزام لکھنے کا میرے بازو میں 70 سال کے ضعیف آدمی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزام لکھ رہے ہیں فاضل کا۔ ہم لوگ پورے بچے نوجوان لوگ ہیں، ہم لوگ پورے ان میں پورے سفید بالا، ایک بال بھی کالا نہیں ہے، فاضل کا امتحان لکھ رہے۔ میں ان امتحان کے بعد میں ان سے پوچھا حضرت یہ کیا ہے، آپ جو ہے یہ عمر میں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں بولے میں گورنمنٹ نوکری کرتا تھا، گورنمنٹ سروینٹ تھا، میں بہت بیزی ہو گیا تھا گورنمنٹ نوکری میں، الحمدللہ سے میں اچھا جو ہے سیکنڈ ایئر جو ہے وہ زمانے میں سیکنڈ ایئر پاس ہوں میں، اور دین سیکھنے کے واسطے میرے کو کبھی موقع نہیں ملا۔ یہ نوکری کی چکر میں، کمانے کی چکر میں جو ہے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں عالم بنوں، حافظ بنوں، یہ سوچتا تھا، مگر وہ نوکری کی چکر میں میری پوری عمر ختم ہو گئی۔ اب میں یہ عمر ہونے کے بعد بھی میں ہمت نہیں ہارا، اب میری عمر 70 سال ہے، جب میں 65 کا تھا تو مولوی کا امتحان لکھا، ایک استاد کو لگا کے میں سیکھ کر یہاں پر جامعہ نظامیہ میں امتحان دے کر میں مولوی کی سند حاصل کیا۔ کیا ضرورت ہے؟ پھر بولا آپ کے بچے نہیں ہیں، پھر انہوں بولنے بچے بھی ہے بھائی، بچے کمانے والے ہیں، میں ریٹائر ہو گیا، اب میری پنشن آ گئی، اب میں گھر میں بیٹھے ہوا ہوں، اب میں سکون میں ہوں، اب یہ دنوں کو میں ویسٹ کرنا نہیں چاہ رہا، اب یہ دن میں جو ہے دین سیکھوں گا، عالم بنوں گا، مفتی بھی میں بنوں گا، یہ ان کے ارادے ہے۔ میں حیران ہو کے پوچھا حضرت آپ کی ہمت کو داد دینا، اگر آپ 70 سال مر رہے، بہت سارے لوگ 60 سال 50 سال میں مر گئے، تو انہوں نے میرے کو حدیث سنائے، بولے مول صاحب طلب علم میں اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اللہ اس کو شہید کا مقام عطا فرماتا ہے۔ میرے کو حدیث سنائے، میں بولا حضرت لوگ 60 سال 50 سال میں انتقال کر گئے، آپ کا اگر انتقال ہو گیا تو آپ یہ دین سیکھنا جو ہے اس پہ لوگ جوانی میں سیکھتے، بچپن میں سیکھتے، آپ یہ تو اب بڑھاپے کی عمر ہے، اب ختم ہے آپ کا قصہ۔ بولے تو طلب علم میں اگر مر گیا تو شہید کا مقام ملتا مول صاحب۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھیے، یہ مقامات ہے حفاظ کے، عالموں کے۔ دین سستا نہیں ہے، آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس یہ اللہ نے چانس دیا ہوا ہے، اپنی اولادوں کو حافظ بنانا ہے، اپنی اولاد کو عالم بنانا، حافظ بنانا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو حافظ بنا رہا ہے، کوئی باپ اپنے بچے کو عالم بنا رہا ہے، اس کو مبارکباد ہے کہ وہ اپنی آخرت کا سرمایہ تیار کر رہا ہے۔ یہاں تک حدیث میں خبر آتی ہے، آقا دو جہاں فرماتے ہیں، بچے کو جب باپ لے جا کر مدرسے میں ایڈمیشن دلاتا، پہلی مرتبہ ابھی کچھ پڑھا نہیں بچہ، استاد پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا استاد پہلا کلمہ بچے کو پڑھاتا ہے، پہلا لفظ بسم اللہ کا جب بچے کی زبان سے نکلتا ہے،
وہ زبان سے نکلنے سے پہلے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس کے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت کر دیا۔ اب بتائیے، کوئی اگر باپ اپنے بچے کو پڑھا دیا، حافظ بنا دیا، امامت پہ لگا دیا، مؤذن پہ لگا دیا، یا پھر دین کی خدمت پہ لگا دیا، اب وہ بے فکر ہے، وہ ماں باپ بے فکر ہے، کیونکہ ان کی آخرت کا سرمایہ تیار ہے۔ اگر یہ مر جائیں گے کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے اپنے موت کی۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بناتے نا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنی موت کی۔ جب کبھی بھی مر جائیں گے، اس کے بعد مرتے ہی وہ سرمایہ جو آخرت کا دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ سرمایہ کا پورا پورا اجر اور ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیب ماں باپ کے لیے جو اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے مدرسے تک جاتے ہیں، مدرسے کو چھوڑتے ہیں، ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں، بچہ کبھی جو ہے ناراض ہو جاتا، کبھی نہیں جانے کی ضد کرتا، کبھی بھاگ جاتا، کبھی شرارت کرتا۔ ایسے موقعوں میں وہ باپ بچے کو مار کے ڈانٹ کے، وہ ماں بچے کو ڈانٹ کے مار کے مدرسے کو لے جاتی تھی۔ ایسا ہی اس کو مدرسے میں بھیج کر پڑھا کر اس پر محنت کر کے ماں باپ بچے کو تیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام و مرتبہ ایسا کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جنت میں ان کا تو مقام ہے ہی، مگر جب حشر کے میدان میں سارے لوگ نفسی نفسی کہتے ہوئے میدان حشر میں پھرتے رہیں گے، سب لوگ اپنے نام اعمال کو لے کر پھرتے رہیں گے، ایسے میں ایک جماعت ایسی آئے گی جو حفاظ کی رہے گی، جو حافظوں کی جماعت رہے گی، اور ان کے ماں باپ ایک سواری پر بیٹھے ہوں گے، ان کے سروں پر نور کے تاج لگائے جائیں گے۔ حیرت کریں گے لوگ، یہ کون سے وقت کے نبی کے امتی ہے، ان کے ساتھ یہ مقام و مرتبہ کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے، ان کا حال کیا ہے۔ یہ حشر کا میدان ہے۔ تو کہنے والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو دین سکھانے کے لیے محنت کی۔ پھر حافظوں کا مقام دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں، یہ تو ماں باپ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو یاد کیا اور اللہ کے دین کی حفاظت کیے۔ علامہ اقبال کا شعر میں کوئی یاد نہیں آ رہا تھا، اب یاد آ گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم مومن، یہاں پر بات کو لا کر روک دیے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم مومن، قاری نظر آتا ہے یعنی پڑھنے والا نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم، ایمان والا مومن پڑھنے میں قاری تو نظر آتا مگر وہ حقیقت میں وہ نہیں ہے، وہ قرآن ہے۔ یہ کہتے ہیں، دیکھیے دوستو یاد رکھیں، حفاظ کی، عالموں کی اور امام کی، مؤذن کی، جو بھی ہمارے ہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو حقیر مت جانے، ان کو بہت عزت دینا ہے۔ یہ ایسے وقت کے لوگ ہیں جو آپ کے لیے اور آپ کے لوگوں کے لیے یہ سرمایہ آخرت ہے۔ یہ لوگوں کی عزت کرنا، یہ لوگوں کا احترام کرنا، دیکھیے گاؤں دیہات میں بہت احترام ہوتا، حافظوں کا، عالموں کا، مؤذن کا، امام کا بہت احترام۔ گاؤں والے ایک رسم کے طور پر، میں ایک جگہ ایسا بھی دیکھا،
حافظ صاحب رمضان میں جو ہے تراویح سنانے کے واسطے آ رہے، تو ہمارے پاس 12 ربیع الاول کو جلوس کیسا نکالتا، ویسا جلوس نکالے، ویسا جلوس نکالے. گاؤں کون سا کھیڑا گاؤں تھا کہ وہ آندھرا کا چکڑ پلی بول کے گاؤں ہے، یاد آیا ہمیں، وہ گاؤں ہے. اسٹیشن پہ حافظ صاحب اترے، وہاں سے لے کے مسجد تک پورے لوگاں ایسا ان کا استقبال کرے، انہوں خوش ہو گئے بیچارے. وہاں سے نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے لیتے ہوئے، علماء اہل سنت حافظ کرام زندہ باد زندہ باد، وہاں سے نعرے لگاتے ہوئے مسجد تک لے کے آئے. پھر جاتے وقت پھر ان کو لے جا کر اسٹیشن پہ چھوڑ کے اس کا کرایہ دے کے آئے. ایسے لوگ بھی ہیں. تو بہت سارے گاؤں دیہات کے لوگ ان چیزوں سے فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی ہمارے پاس ایسے عالم اور ایسے حافظ قرآن اور امام ہو، مؤذن ہو، ہمارے درمیان میں خدمت کر رہے ہیں، ایسا استقبال کرنے کی ضرورت نہیں. صرف میٹھی بات، عزت سے بات، عزت احترام بھی کر لیے تو یہ بھی بہت کافی ہے. یہ ان کا مقام، عزت دینا یہ احسان نہیں ہے. یہ عام آدمی کا حافظ کو عزت دینا یہ اس کا احسان نہیں ہے. یہ عزت دینا یہ حافظ کا مقام ہے، یہ امام کا، یہ مؤذن کا مقام ہے. آپ عزت دینا یہ امام کا مقام ہے، آپ عزت دینا یہ امام مؤذن کا مقام ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا الہ العالمین، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، سننے والوں کو بھی کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج یہ کہتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کی راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ.
چاہے زمانہ آپ کا یہ آستانہ رحمتوں کا ہے خزانہ ہو نگاہ مہربانہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ روح جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو دوپہر سے دن ڈھلا ہو لب پہ جاری صدا ہو یا نبی سلام علیکہ حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا یا نبی یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کے رتبے بڑے ہیں ہم گناہوں میں پڑے ہیں بخش دو جتنے کھڑے ہیں ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.